اگر آپ بھی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے کیا حالات ہیں۔ ہمارے پاس ایز اے کیریئر اپنانے کے لیے صرف 2 یا 3 آپشن موجود ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر۔ تو سوال یہ کیا ان ڈاکٹر اور انجینئر 2 کیریئرز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے؟ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ لمیٹیشنز کیوں ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹس میڈیکل اور انجینئرنگ میں اپنا کیریئر بنانے کا سوچتے ہیں۔ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ سے بس یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر۔ اگر آپ کسی بھی اسکول کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو 60 سے 70% کا جواب یہی ہوگا کہ یا تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا انجینئر بننا چاہتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ یعنی کہ MBBS پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، لیکن یہ کمپٹیشن اتنا ٹف ہے کہ ہر سال 2 لاکھ اسٹوڈنٹ صرف 12,000 سیٹس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے، اور اگر ڈاکٹر بننا اتنا ہی مشکل ہے تو کیا آپ کے پاس اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے؟ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو بہت کم کیریئر آپشن دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ 8 کلاس کے بعد اپنا اسکول چینج کرتے ہیں تو آپ کو یا تو انجینئرنگ چوز کرنا ہوتی ہے یا میڈیکل چوز کرنا ہوتا ہے۔ بہت کم اسکولوں میں آپ کو آرٹس یا کمپیوٹر سائنسز کے آپشنز بھی دیے جاتے ہیں، مگر وہ بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کریٹو فیلڈ جیسا کہ گرافک ڈیزائننگ، 3D ماڈلنگ، اینیمیشن یا انٹیریئر ڈیزائننگ جیسی کوئی بھی فیلڈ جن کی واقعی یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بہت ڈیمانڈ ہے، اگر آپ ایسی سکلز کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سکولز میں یا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایز اے کیریئر آپشن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ ہی سب سے بیسٹ کیریئر آپشن ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو یہ مائنڈ سیٹ برٹش ایرا کا ہے، جب برٹش امپائر کو اسپیسیفک پروفیشنلز کی ضرورت تھی۔ اس ٹائم پر انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کیا تھا وہ آج تک پاکستان میں فالو کیا جا رہا ہے۔ اس سسٹم نے ہمارے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہی سکسیس ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ اور سسٹم اب آبسولیٹ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی بھی چینج اب تک نہیں آیا۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اپنے اصلی پوٹینشیل کو سمجھنے کا موقع نہیں مل پاتا اور وہ کسی اور فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا نہیں سوچ پاتے۔ تو اس سب کا سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہر کیریئر کی، ہر فیلڈ کی اپنی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، تب تک ہم اپنے مستقبل کو ڈائیورسیفائی نہیں کر سکیں گے۔ آج کل دنیا میں بہت سے نئے کیریئر پیتھس ہیں، جیسا کہ ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گرافک ڈیزائن، اینیمیشن اور ایون اسپورٹس مینجمنٹ۔ یہ سب فیلڈ جو صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ بھی آپ کو سکسیس دے سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہر فیلڈ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے۔ اگر آپ کریٹو ہو تو گرافک ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ جیسی فیلڈز میں بھی آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور بہترین بنا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی امپورٹنس ہمیں اس ایجوکیشن سسٹم نے کبھی نہیں بتائی، مگر اگر ہم اس دور کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کریں، ہم اس دور کو تھوڑا سا انالائز کریں، تو شاید ایک ایسا یوٹیوبر جس نے شاید ٹھیک سے میٹرک بھی نہیں کی، وہ ایک ایسے ڈاکٹر جس نے نہ صرف MBBS کیا ہو بلکہ اسپیشلائزیشن بھی کی ہوئی ہو، اس سے شاید زیادہ کما رہا ہے، بلکہ نہ صرف کما رہا ہے، اس سے زیادہ سکسیسفل بھی ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیریئر کونسلنگ کا ویک ہونا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جرمنی کی، تو جرمنی کا ایجوکیشن سسٹم بہت ایڈوانس ہے۔ وہاں پر 7th یا 8th گریڈ سے ہی اسٹوڈنٹس کو کیریئر کونسلنگ دینا سٹارٹ کر دی جاتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کو اپنی سکلز اور انٹرسٹ کے مطابق کیریئرز کو سلیکٹ کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے اسکولز میں آج تک یہ نہیں ہوتا۔ جب تک کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے سینئر سے ملنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس کیریئر کو اپنانے کے لیے کون کون سے آپشن موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے کہ اسٹوڈنٹس کو صرف 2 یا 3 راستے دکھائے جاتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر اور انجینئر ہے۔ آج کل ایک اور بڑی پرابلم ہے جو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو انڈیٹرمن کرتی ہے، وہ ہے کرپشن اور مس انفارمیشن۔ بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز اپنی فیس سٹرکچر اور کوالٹی آف ایجوکیشن کے نام پر اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ہر سال اربوں کا بزنس ہو رہا ہے۔ کیا یہ اسکیم نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹس کو جو پیسہ اور ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے، اس حساب سے زیادہ الٹرنیٹیوز نہیں دیے جاتے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کرپشن اور اسکیم کے چکر میں اسٹوڈنٹس کا فیوچر رسک پر ڈال دیا۔ تو اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ریئل چینج لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمیں ٹیچرز کی ٹریننگ اور کوالیفیکیشن کو امپروو کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی جنریشن کو بہت سارے کیریئر آپشنز دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سسٹم میں کیریئر کونسلنگ لانا ہوگی اور اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا ہوگا کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہی سکسیسفل لائف کا مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا کیریئر ڈیسائیڈ نہیں کیا تو سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو سمجھیں، ریسرچ کریں اور اپنی مرضی سے اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کریں۔ اور اگر آپ آلریڈی اپنا کیریئر میں ہیں تو نیچے کامنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ کیریئر اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا یا پھر گھر والوں کے پریشر سے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور کیا میں صحیح تھا؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.